ہر کام سے پہلے استخارہ ضرور کریں۔ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، مثلاً کوئی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کوئی بھی جائز کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے استخارہ ضرور کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے نا، وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ خود استخارہ نہیں کرتے، دوسروں سے کرواتے، لوگوں سے۔ آج کل یہ آن لائن استخارے کا ایک بہت بڑا بزنس چل رہا ہے، حالانکہ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے کروایا نہیں جاتا۔ اب بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، آپ خود استخارہ کریں۔ میں بالکل آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس طریقے سے کوئی بھی جائز کام کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کام میں نامراد نہیں ہوں گے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ با وضو ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ نوافل اس وقت ادا کرنے ہیں، یہ استخارے کی نماز اس وقت آپ نے پڑھنی ہے جب کوئی مکروہ وقت نہ ہو، یعنی ان اوقات میں ہم نے یہ نوافل پڑھنے جن میں نوافل پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ آپ نے ادا کرنی ہے، اور پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، مکمل ثنا، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر کوئی سورت ملا لیں جو بھی آپ، مان لو آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہی سورت یاد ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائم سلام پھیر دیں گے۔ یہ سمپل جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح ہم نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ کی نیت سے ہم نے ادا کرنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ چکے، اب اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ دعا کرنی ہے۔ یہ دعا جو ہے، یہ اصل استخارہ یہ دعا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں، اور اس کی جو فوٹیج ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زبانی یاد کرنا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد سامنے رکھیں اور یہ دعا جو ہے وہ دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے اللہ سے کیا دعا کی ہے، ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر دعا پڑھتا ہوں، آپ کو اسکرین پر نظر آئی ہوگی، آپ میرے ساتھ دوہرا بھی سکتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان۔ اب جب اس لفظ پر پہنچے گے نا، اس پر آپ نے اس کام کا ذکر کرنا ہے، جس چیز کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ دعا پڑھیں گے۔ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ ہے استخارہ کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ خود استخارہ کریں، جو کہ خود ہی کرنا چاہیے، کسی سے کروانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بالکل آسان طریقہ استخارے کا بتا دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی کام کے لیے، رشتے سے پہلے استخارہ کر لیں، کاروبار سے پہلے کرنا چاہتے ہیں، کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز کام ہے اس سے پہلے آپ اس طریقے سے استخارہ کر لیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس معاملے میں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس چیز کا ایسا نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سوئیں گے کوئی ریڈ چیز نظر آ گئی تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ سمجھیے گا۔ اگر ہری چیز نظر آ گئی تو پھر آپ سمجھے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کوئی خواب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کے لیے راستے بنتے جائیں گے، وہ آپ کے لیے ممکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب آئے گا، کوئی ریڈ سگنل نظر آئے گا، جو گرین سگنل آئے تو پھر صحیح ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی خواب وغیرہ نہیں آتا۔ تو یہ استخارہ کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو صرف اپنے لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔